ملتان کی ہزاروں سال پرانی ثقافت کو سینہ بہ سینہ زندہ رکھے ہوئے نقش نگار عبدالرحمان جو اونٹ کی کھال پر ہاتھ سے اس قدر خوبصورت نقش نگاری کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کے ہاتھ کے بنے ڈیکوریشن پیس پسند کیے جاتے ہیں۔ انڈیا، UK، USA، ایران اور چائنا سمیت 32 ممالک میں ملتان کے اس فن کی کلاسز بھی دے چکے ہیں۔ مزید ان کے اس خوبصورت ہنر کے متعلق تفصیلات انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم عبدالرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی، اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا اپنے کام کے متعلق، کیمل کی سکن کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے تو کس طرح سے جو اونٹ کی کھال ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کن کن شکلوں میں تبدیل کر کے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نقش نگاری کی جاتی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ جو اونٹ کی کھال کی ہسٹری ہے ملتان کے ساتھ بہت صدیوں پرانی ہے۔ یعنی پہلے اس کے گھی کے کپے بنتے تھے، اس میں لوگ گھی سٹور کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ عرب سے آیا تھا، اونٹ کی کھال کا گھی کا کپا۔ اچھا، تو وہ عرب میں بھی تھا، یہاں پہ بھی تھا، جس میں لوگ ادھر سٹور کرتے تھے، وہ بھی کیمل سکن کی ہوتی تھی کیونکہ یہ انبریکیبل ہوتا ہے نا، ٹوٹتا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں جو ترازو تھا اس کے پرلے جو تھے وہ بھی کیمل لیدر کے ہوتے تھے۔ اچھا، پھر وہ ڈیکوریشن ڈال تلوار کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی کیمل سکن کی بنتی ہے۔ جو ہارس ہے، گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی کہتے ہیں، اچھا اس کے اوپر بھی کیمل سکن ہی چڑھائی جاتی ہے۔ کیمل سکن یا کیمل لیدر جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیک بالکل مختلف ہے۔ پھر استادوں نے گلدان بنائے، یعنی اگر کوئی ایک حویلی ہے یا محل ہے تو اس کے کارنرز میں نا 6-8 فٹ کے کیمل سکن کے گلدان ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگ بلڈنگوں پہ بھی کام کرتے تھے نقاشی کا، تو یہ کیمل سکن کا ایک ڈیکوریشن پیس گلدان ہوتا تھا۔ استاد عبداللہ نقاش گزرے ہیں، انہوں نے 1910 میں اس میں پہلی دفعہ اندر بلب لگایا اور ایک لیمپ کی شکل دی۔ اس وقت جو نقاشی ہوتی تھی اس کے اوپر تاریخی عمارتیں جو ملتان کی ہیں، شاہی قلعے یا تاج محل یا حضرت بہاؤالدین ذکریہ یا شاگردیز، یہ محلات کی شکل اور سائڈوں پہ نقاشی ہوتی ہے۔ استاد عاشق نقاش پرائڈ آف پرفارمنس تھے اس میں، انہوں نے اس کے اندر کافی ڈیزائنز، کافی کلر سکیمز چینج کی۔ آج ہمارے پاس جو شکل ہے، یعنی 1910 سے آج آپ دیکھیں 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو بہت اچھی شکل کے اندر ہے کیمل سکن کے لیمپ شیڈ۔ تو عبدالرحمان صاحب کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے آپ کے آباء و اجداد وہ کب سے کام کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو بزرگ تھے، ہم راجپوت چوہان ہیں، تو ہم صدیوں سے ملتان میں ہی رہ رہے ہیں۔ ہم ہندو تھے، اس وقت بھی نقاش تھے۔ ہمارے بزرگ جو ہے مندروں پہ، مہاراجوں کی حویلیوں پہ یا ان کے جو محلات تھے ان پہ نقاشی کرتے تھے، فریسکو ورک دیواروں کے اوپر جو گیلے پلستر پہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ صوفیہ ادھر آئے، حضرت شاگردیز رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے، تو ہمارے بزرگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اچھا، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی تھی جس میں نقاش بھی ہوتے تھے، کاشیگر، ووڈن ورک والے، ہینڈ میڈ کی جتنی بھی کرافٹ ہے ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ پھر مسلمان یا صوفیوں کے ساتھ مل جاتے تھے، وہ پھر فنون آرٹ ایکسچینج ہوتا تھا، یہاں کے دستکار اور وہاں کے دستکار مل کے نا پروڈکٹ بناتے تھے۔ اس طرح کچھ نئی پروڈکٹس، نئی شکل آئی تو ان کو یہ ایک اچھا ملے۔ اچھا سر، یعنی آپ نے پاکستان سے باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی اس کی ورکشاپس کروائی ہیں؟ جی الحمدللہ، باقاعدہ ورکشاپس بھی کرائی ہیں، جیسے گلاسکو UK کے اندر، کیلیفورنیا USA کے اندر، اور استنبول تبریز یونیورسٹی ایران، اور چائنا کی نینجن یونیورسٹی کے اندر۔ اچھا، یعنی ملتان کا یہ جو فن ہے ہینڈی کرافٹ، اس میں آپ باہر کے ممالک میں مقابلوں میں بھی گئے؟ جی الحمدللہ، میں مسقط کے اندر 2011 میں 58 کنٹریز تھے تو پاکستان نے پہلا پرائز جیتا اسی نقاشی آرٹ کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے سمبل آف گلاسکو UK سے، اس کے بعد نینجن چائنا سے میں نے کوئی 102 کنٹریز تھے تو پاکستان نے پہلا میڈل حاصل کیا اسی پہ۔ سر یہ بتائیں کہ باہر ممالک میں تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ملتان کے حوالے سے، ملتان بیس پہ یہ فن جو ہے یہ دنیا میں پہچانا جا رہا ہے۔ ملتان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو فن ہے اس کو وہاں پر کسی نصاب میں شامل کیا جائے؟ ہم نے کوئی 2003 میں جب ملتان کالج آف آرٹس بنا تو اس کے اندر باقاعدہ ہم نے نقاشی آرٹ، کیلیگرافی، ریجنل کرافٹ کے نام سے سبجیکٹ رکھائے ہیں۔ تو اس میں جو نقاشی آرٹ اور کیلیگرافی ہے یہ ابھی تک منیچور نہیں ہوا، نہیں تو اس میں ہم نے باقاعدہ پورے سیمسٹر پڑھائے ہیں بچوں کو۔
اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جو آپ یہاں پر ڈیکوریشن پیس تیار کر رہے ہیں اونٹ کی کھال سے کتنی قسم کے ہیں ٹوٹل ان کی کوئی تعداد؟ دیکھیں جی، کیمل سکن کے اندر جو پیسز ہم نقاشی کر رہے ہیں اس کے اندر شروع میں تو کوئی 50-60 ڈیزائن تھے، اب 100 سے اپ ہو چکے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں یہ جو آپ ڈیکوریشن پیس تیار کر رہے ہیں ان کی قیمت کم سے کم کہاں سے شروع ہوتی ہے اور میکسیمم کتنی پرائس کے ڈیکوریشن پیس آپ کے پاس اویلیبل؟ ہمارے پاس جو کیمل لیمپ شروع ہو جاتا ہے 1000 روپے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ پھر 5-6 فٹ پہ 25-30 ہزار روپے تک چلا جاتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک پیس تیار کرنے میں کم سے کم وقت کتنا لگ جاتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک پیس نہیں شروع ہوتا، اصل میں 10 سے 15 پیس کٹھے شروع ہوتے ہیں، ہر ایک پہ ایک ایک پینٹ ہوتا ہے، وہ پہلے پیس خشک ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں کہ وہ جو 15 پیس ہیں ود ان ویک 8 سے 10 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر ماشاءاللہ سے آپ بڑا اچھا اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، حکومتی سطح پر آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس فن کو لے کر کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہونا چاہیے؟ ہم گورنمنٹ کو کہیں گے ایک ایسی بات کہ جو ہم دنیا گھوم کے دیکھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے جتنے بھی روایتی فنون تھے انہوں نے 40 سال 50 سال، کئی ملکوں نے 60 سال پہلے، جس میں کوئی بھی کرافٹ ہے، کوئی بھی سکل ہے جو ان کی روایتی سینہ بسینہ آ رہی تھی، اس کو یونیورسٹیز کے اندر ایز اے کورس کا حصہ بنا دیا ہے۔ جی ناظرین بالکل عبدالرحمان صاحب یہاں پر ملتان کرافٹ بازار میں ملتان کے سینکڑوں سال پرانے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ جو فن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سنبھالنے میں بھی مدد ملے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے میں بھی مدد ملے۔ آپ ان کے اس فن کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیں، دیکھتے رہیے ہمارا ملتان، اللہ نگہبان۔